السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 15 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق گھریلو ملازمین کے خروج نہایہ یعنی فائنل ایگزٹ کے جاری کرانے کے سلسلے میں جو بنیادی شرط یہ ہے کہ ملازمہ یا ملازم کا پاسپورٹ صحیح ہونا چاہیے، یعنی کہ ایکسپائر نہ ہو، اس کے بغیر فائنل ایگزٹ جاری نہیں ہو سکے گا۔ محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر مقامی شہری نے دریافت کیا تھا کہ اس کے ہاں ایک بنگلہ دیشی ملازمہ کام کر رہی ہے، اس کا پاسپورٹ اسی مہینے ختم ہو گیا ہے، کیا وہ فائنل ایگزٹ پر اسے بھیجا جا سکتا ہے؟ آئندہ ماہ کے لیے اس کی سیٹ بھی کنفرم ہے۔ کیا پاسپورٹ ختم ہونے کی صورت میں خروج نہایہ لگ سکتا ہے یا پاسپورٹ غیر مؤثر ہونے کی صورت میں خروج نہایہ کا اجرا ممکن نہیں ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مقررہ قوانین کے مطابق کسی بھی گھریلو ملازم یا ملازمہ کا خروج نہایہ فائنل ایگزٹ اسی وقت تک ہی جاری ہوگا جب اس کا پاسپورٹ بالکل صحیح ہو، یعنی ختم نہ ہوا ہو۔ فائنل ایگزٹ کے لیے پاسپورٹ کا مؤثر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ محکمے سے مقامی شہری نے ایک اور سوال کیا تھا کہ اقامے کی میعاد ختم ہونے سے کتنی مدت پہلے تک اقامے کی تجدید کرائی جا سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ اگر معاملہ گھریلو ملازم یا ملازمہ کا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اقامے کی تجدید 14 مہینے پہلے کروائی جا سکتی ہے، جبکہ ایسے تمام دیگر ملازمین جو کہ تجارتی کارکنان کہلاتے ہیں، ان کی 6 مہینے پہلے تجدید کرائی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ ورک پرمٹ اور ہیلتھ انشورنس مؤثر ہونے چاہیے۔ سعودی عرب کے قانون تجارت نے غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں پر یہ پابندی عائد کر رکھی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کسی سعودی شہری کے نام سے پرائیویٹ کاروبار نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی سعودی شہری قانوناً کسی غیر ملکی کو ایسا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزارت تجارت نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ قسیم ریجن کے علاقے بریدہ میں ایک پاکستانی شہری کو سعودی شہری کے نام سے کھجوروں کا کاروبار کرنے اور سعودی شہری کو اس کی اجازت دینے پر دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کر دی گئی ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وزارت تجارت کے مطابق پاکستانی اور سعودیوں کے خلاف قانون تجارت کی خلاف ورزی کا الزام ثابت ہونے پر معاملہ فوجداری عدالت کو بھیج دیا گیا ہے۔ عدالت نے دونوں پر جرمانہ عائد کر دیا، جبکہ پاکستانی کو تمام کاروبار بند کرنے کے بعد بے دخل کر دیا جائے گا، یعنی سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ آئندہ یہ پاکستانی شہری اس کاروبار کے حوالے سے سعودی عرب میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ وزارت تجارت کے قوانین کے مطابق اس سعودی شہری کا جو تجارتی لائسنس ہے وہ کینسل کر دیا ہے، اب یہ مملکت میں دوبارہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ دونوں کی پبلسٹی انہی کے اخراجات پر سعودی عرب کے مختلف اخبارات میں کی گئی ہے تاکہ دونوں افراد سے دوسرے لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ سعودی عرب میں اسیر کے علاقے میں پولیس نے بیوی کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کرنے والے ایک شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو خاتون کو گاڑی سے ٹکر مار کر گرانے اور پھر کچلنے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں سوشل میڈیا صارفین نے سخت غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے سعودی حکومت سے کہا کہ اس شہری کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ اسیر پولیس نے جمعے کو اعلامیے میں واضح کیا کہ یہ ویڈیو کلپ اگرچہ حقیقی ہے مگر یہ واقعہ 5 ماہ قبل پرانا ہے۔
اسیر پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ یہ واقعہ 10 دسمبر 2019 کو پیش آیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ایک مقامی شہری کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ گھریلو تنازع پر اس نے بیوی کو جان بوجھ کر کچلنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس کے مطابق خاتون کو فوری ہاسپٹل میں داخل کرا کر اس کا علاج کرایا گیا، جبکہ اسے کچلنے کی کوشش کرنے والے شوہر کے خلاف فوجداری کیس رجسٹر کر لیا گیا تھا اور جس کے لحاظ سے اسے سزا بھی دے دی گئی ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے الشرقیہ میں 3.9 ملین کلوگرام ناقابل استعمال غذائی اشیاء ضبط کر لی ہیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے مشرقی ریجن میں ناقابل استعمال غذائی اشیاء ضبط کر لی ہیں۔ 2020 کے آغاز سے لے کر اب تک 3.9 ملین کلوگرام ناقابل استعمال غذائی اشیاء پکڑی گئی ہیں۔ یاد رہے، مشرقی ریجن میں جگہ جگہ چھاپے مارے گئے، گوداموں اور غذائی اشیاء کی تقسیم کے مراکز کی تفتیشی دورے کیے گئے، جہاں سے 39 لاکھ کلوگرام ایسی غذائی اشیاء پکڑی گئی ہیں جو استعمال کے قابل نہیں تھی اور متعلقہ ادارے کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر دی گئی ہے۔ سعودی FDA کے مطابق 52 اداروں کو بغیر لائسنس غذائی اشیاء کا کاروبار کرنے پر بند کر دیا گیا ہے۔ ان اداروں پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ زائد المیعاد غذائی اشیاء ذخیرہ کیے ہوئے تھے۔ بعض اداروں کے گوداموں میں ناقابل استعمال ایسی غذائی اشیاء پائی گئی تھیں جن کے استعمال کی تاریخ بھی ختم ہو گئی تھی، اور تاہم پرانے اسٹیکر ہٹا کر قابل استعمال ہونے والے نئے اسٹیکر اس پر چسپاں کیے گئے تھے۔ ایسی تمام اشیاء کو پکڑ لیا گیا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے تمام ڈرائیور حضرات کو ایک اہم اطلاع دی ہے کہ اسکول بسوں کو اوورٹیک کرنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اس کا جرمانہ 3 سے 6 ہزار ریال ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، محکمہ ٹریفک کے مطابق اسکول بسیں جگہ جگہ رکتی ہوئی چلتی ہیں۔ اسی دوران کسی کو اسکول بس کو اوورٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ ٹریفک کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گاڑیوں کی ڈرائیوروں پر یہ پابندی اسکول کے بچوں اور بچوں کی سلامتی کی خاطر لگائی گئی ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کے چارٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اسکول بس کے ٹھہرتے وقت اسے اوورٹیک کیا تو ایسا کرنے پر 3 سے 6 ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ یاد رہے، سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اسکول بسوں کے ٹھہرنے پر اوورٹیک کرنے سے کئی بچے اور بچیاں جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سارے طلباء اور طالبات زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وزارت محکمہ ٹریفک نے یہ اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام ڈرائیور حضرات کو خبردار کر دیا ہے۔ وزارت حج اور عمرے کی جانب سے مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین اور عازمین حج کی سہولت کے لیے عنایہ پروگرام کے تحت 2 مراکز کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ عنایہ کے عنوان سے وزارت حج کی زیر نگرانی شروع کیے جانے والے اس منصوبے کا مقصد عمرہ زائرین اور حجاج کرام کو ایک ہی مقام پر تمام خدمات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ وزارت حج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جن میں ایک مسجد نبوی شریف کے بالمقابل جنت البقیع کے ساتھ، جبکہ دوسرا سینٹر شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بین الاقوامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قائم کیا گیا ہے۔ عنایہ مرکز کا قیام کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے عمرہ زائرین اور عازمین حج کو بہترین خدمات فراہم کرنا ہے۔ مرکز میں آنے والے زائرین کی رہنمائی اور مدد کے لیے مختلف زبانیں بولنے والے کارکنان خواتین کو متعین کیا گیا ہے تاکہ زائرین اور عازمین حج کی زبان کی وجہ سے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، جیسے میں نے آپ تمام حضرات سے خبر شیئر کی تھی کہ سعودی عرب میں مصنوعی بارش کے سلسلے میں باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اور 20% بارشوں میں اضافے کی منظوری کابینہ نے دے دی ہے۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ فی الوقت سعودی عرب میں بارشیں بہت کم ہونے کی وجہ سے کافی خشک سالی دیکھی جا رہی ہے۔ ان تمام صورتحال کے بعد سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سعودی عرب میں مصنوعی بارش کے سلسلے میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا جائے تاکہ سعودی عرب میں جو پانی کی کمی ہے اسے ابھی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ دوستو، جیسے میں نے آپ تمام حضرات سے خبر شیئر کی تھی کہ سعودی عرب میں مصنوعی بارش کے سلسلے سعودی محکمہ ٹریفک نے تمام ڈرائیور حضرات کو ایک اہم اطلاع دی ہے کہ اسکول بسوں کو اوورٹیک کرنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اس کا جرمانہ 3 سے 6 ہزار ریال ہو سکتا ہے۔
یاد رکھیں محکمہ ٹریفک کے مطابق اسکول بسیں جگہ جگہ رکتی ہوئی چلتی ہیں، اسی دوران کسی کو اسکول بس کو اوورٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ ٹریفک کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گاڑیوں کی ڈرائیوروں پر یہ پابندی اسکول کے بچوں اور بچیوں کی سلامتی کی خاطر لگائی گئی ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کے چارٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اسکول بس کے ٹھہرتے وقت اسے اوورٹیک کیا تو ایسا کرنے پر 3 سے 6,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ یاد رہے، سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اسکول بسوں کے ٹھہرنے پر اوورٹیک کرنے سے کئی بچے اور بچیاں جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سارے طلباء اور طالبات زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وزارت محکمہ ٹریفک نے یہ اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام ڈرائیور حضرات کو خبردار کر دیا ہے۔